من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راکعون. صلوات بھیج دیں محمد. خداوند عالم قرآن مجید میں کچھ ولایتوں کا تذکرہ فرما رہا ہے اور ارشاد ہو رہا ہے کہ یقیناً تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول ہے اور وہ صاحبان ایمان ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں جبکہ وہ رکوع کر رہے ہوتے ہیں. عزیزان گرامی، ہمارے مذہب میں یعنی مذہب اثنا عشری میں ولایت کی بڑی اہمیت ہے اور ولایت کے متعلق یہ بتایا گیا ہے کہ اگر اقرار ولایت ہے تو اعمال قبول ہوں گے اور اگر اقرار ولایت نہیں ہے تو اعمال قبول نہیں. ہمارے پاس ولایت کا سلسلہ جو ہے وہ چلتا ہے، اس طرح چلتا ہے کہ اللہ ولی ہے، اس کا رسول ولی ہے، اس کے بعد رسول کے بعد ولایت 12 اماموں تک آئی. 12 امام ولی ہیں اور امام کے پردے میں جانے کے بعد بھی ولایت کا سلسلہ بند نہیں ہو جاتا ہے، بلکہ فقیہ جو ہے، مجتہد جامع الشرائط جو ہے، بہت سے معاملات میں ولی کا رول ادا کرتا ہے. تو یہ ولایت کیا شے ہے اور اس کا فلسفہ کیا ہے، اس کی فلسفی کیا ہے؟ اس لیے کہ عام طور سے جب ہم دیکھتے ہیں عالم اسلام کو تو ہمیں اس کے اندر ولایت کا کوئی بڑا رول نہیں ملتا اور ولایت کا کوئی خاص تذکرہ بھی نہیں ملتا. رسول کے بعد تھوڑے دنوں تک ذکر خلافت ملتا ہے، وہ بھی بہت مختصر مدت، اور اس کے بعد وہ ذکر خلافت ختم ہو جاتا ہے اور اس کے بعد لفظ خلیفہ اپنے معنی بدل دیتا ہے اور اب خلیفہ بمانی بادشاہ، بمانی رولر، بمانی کنگ استعمال ہوتا ہے. اور یہ چیز تمام علماء نے بھی اس کو ایکسیپٹ کیا ہے کہ حضرت علی کے بعد خلافت راشدہ ختم ہو گئی. جس دن امام حسن نے صلح کر لی اس دن سے خلافت کی جو ایک مذہبی سینکٹیٹی تھی اور مذہبی تقدس تھا
وہ ختم ہو گیا اور وہ نہ رہا۔ تو رسول اللہ کے 30 برس تک خلافت چلی اور رسول اللہ کے 30 برس کے بعد وہ بھی ختم ہو گئی۔ وہ میں اپنا نظریہ نہیں بتا رہا ہوں، ہمارے فرقے کا نظریہ اور ہے، عام عالم اسلام کا جو نظریہ ہے وہ عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ ان کا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ جو رسول اللہ کے 30 برس بعد تک خلیفہ ہوئے، جو انگریزی میں آرتھوڈاکس کیلف کہلاتے ہیں اور جو اردو یا عربی میں فارسی میں خلفائے راشدین کہلاتے ہیں، تو ان کی کل مدت 30 سال بتائی جاتی ہے کہ 30 سال تک وہ رہے، اور سن 40 ہجری میں آن کے جب مولا علی کی شہادت امام حسن نے صلح کر لی 6 مہینے کے بعد، تو وہ سلسلہ ختم ہو۔ اور اب جو شام میں اقتدار چلا اس کو مولانا مودودی بھی یہ لکھتے ہیں کہ یہ دنیاوی اقتدار تھا، اور طٰہٰ حسین بھی لکھتے ہیں کہ یہ دنیاوی اقتدار تھا، اور ابوالحسن علی ندوی بھی لکھتے ہیں کہ دنیاوی اقتدار تھا، اور دنیا میں جتنے بھی مولانا ہیں یا رائٹر ہیں یا لکھنے والے ہیں یا ہسٹورین ہیں، سب لکھتے ہیں کہ یہ تو بادشاہت تھی، وہ بادشاہت بنی امیہ میں چلتی رہی اور تھوڑے دنوں تک بنی امیہ کے پاس رہی حکومت، پھر بنی عباس کے پاس آ گئی، بنی عباس میں رہی۔ اس کے بعد جب تاتاریوں کا حملہ ہوا اور منگولینز آئے تو ان کی وہ سینٹرل پوزیشن ختم ہو گئی، اور اب الگ الگ جگہ کے اوپر اقتدار بڑھ گئے، اور جس کی جہاں موقع ملا وہاں وہ بادشاہ بن گیا، اور اس طریقے سے مسلمانوں کی بادشاہتیں پھیل گئیں۔ وہ بادشاہتیں پھیلتے پھیلتے اسپین تک چلی گئیں، اور یورپ کا کافی حصہ انہوں نے اپنے قبضے میں کر لیا۔ ادھر پورا جو رشا کا علاقہ ہے اس کے اندر مسلمانوں کی حکومت ہو گئی بہت دور تک، اور قزاقستان اور کیا ترکمانستان، ادھر ہندوستان میں پورا قبضہ ہو گیا، مصر اور پھر اور افریقہ کے ممالک، فار ایسٹ، لیکن اس کی کوئی ریلیجس سینکٹیٹی اور کوئی مذہبی حیثیت نہیں رہی، بادشاہت رہی۔ ابھی بھی بہت سی جگہ بادشاہت ہے اور بہت سی جگہ بادشاہت نہیں ہے۔ ہمارے دیکھتے دیکھتے بہت سی بادشاہتیں ختم ہو گئی، ایران میں بادشاہت تھی ختم ہو گئی، عراق میں بادشاہت تھی ختم ہو گئی، افغانستان میں بادشاہت تھی ختم ہو گئی، یہ سب ہمیں یاد میں ہے۔ عراق کی بادشاہت ختم ہو گئی، تو یہ سب بادشاہتیں جو ہمارے سامنے ختم ہوئی ہیں۔ زنجبار کی بادشاہت ختم ہو گئی، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، سب ہم اس کے گواہ ہیں، جوانی تھی، سمجھدار تھے، اخبار پڑھتے تھے۔ کچھ بادشاہتیں ابھی چل رہی ہیں، کچھ بادشاہتیں ابھی چل رہی ہیں۔ سعودی عرب کی بادشاہت چل رہی ہے، جارڈن کی بادشاہت چل رہی ہے، مثلا آپ کے عمان جو ہے یہ مسقط کی بادشاہت چل رہی ہے، یو اے ای اور قطر اور یہ سب جو کویت یہاں چل رہی ہیں، یورپ میں بہت سے ملکوں میں چل رہی ہیں، کہیں پاور ہے کہیں نہیں ہے، لیکن کوئی بھروسہ نہیں 10-20 برس میں 5 برس میں کب کہاں کی بادشاہت ختم ہو جائے، کب کہاں کا چراغ گل ہو جائے۔ تو لفظوں سے بحث نہیں ہے کہ آپ اس کو بادشاہ کہیے یا آپ اس کو صدر کہیے یا آپ اس کو شیخ کہیے، کچھ بھی کہیے آپ، وہ تو لفظیں ہیں۔
لیکن اصل معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کی جو سربراہی کر رہا ہے مسلمانوں کی، اس کی کوئی ریلیجس سینکٹیٹی اور مذہبی اہمیت نہیں ہے۔ فرمایا ہم نے، اور یہ آج سے نہیں، 1400 برس سے نہیں ہے، 1400 برس سے نہیں ہے، اس کی اہمیت نہیں ہے۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ خلافت سے مذہبی تقدس کا جامہ اتارنے والی شے کا نام صلح حسن ہے۔ اگر صلح حسن نہ ہوتی تو خلافت کو لوگ تقدس کا جامہ پہنائے رہتے، لیکن جب حکومت مل گئی تو خوش ہو گئے، اور جب خوش ہو گئے تو وہ بھول گئے کہ اسلام میں حکومت کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، اسلام میں جو کچھ ہے وہ ولایت ہے۔ صلوات بھیجتے ہیں محمد میں یہ چاہتا ہوں کہ اس عشرہ مبارک میں جو مجھے اس مسجد میں پڑھنا ہے اس سال، اگر صحت و زندگی نے ساتھ دیا تو میں آپ کو ان 10 مجلسوں میں فلسفہ ولایت سناؤں کہ ولایت کیا ہے اور ولایت کا فلسفہ کیا ہے، اور ولایت ایسی کون سی شے ہے کہ جو اللہ کے لیے بھی ہے، رسول کے لیے بھی ہے، اماموں کے لیے بھی ہے۔ اور پھر یہ کیا راز تھا اس کے اندر کہ جن لوگوں نے حکومت حاصل کرنے کے لیے ایمان بیچے اور عقیدے فروخت کیے، وہ ولایت لینے کے لیے نہیں آئے کبھی، اور انہوں نے یہ کوشش نہ کی کہ ان کے سر پر تاج ولایت بھی رکھ دیا جائے، بلکہ آج تک دنیا میں لفظ ولی اور مولا اور تاجدار ولایت، ان لفظوں سے صرف علی ہی مراد لیے جاتے ہیں، دوسرا مراد نہیں لیا جاتا۔ یہ معاملہ جو ہے اس کے اندر کوئی جھگڑا بھی نہیں کرتا، اس کے اندر کوئی جھگڑا بھی نہیں کرتا۔ لفظ خلافت میں جھگڑا ہوتا ہے، لیکن ہم کہیں تاجدار ولایت مولا علی تو اس پر کوئی دوسرا نہیں کہتا نہیں فلاں بھی ہیں تاجدار ولایت، اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ہاں مولا، یہ مولا کا لفظ جو ہے، جو عام طور سے لوگ کہتے ہیں مولا علی، لیکن اور جو بزرگ گزرے مولا علی کے زمانے میں، جن سے لوگوں کو مذہبی عقیدت ہے، پیار ہے، محبت ہے، ان کے نام کے ساتھ کبھی آپ نے زندگی میں لفظ مولا سنا کہ مولا فلاں مولا فلاں مولا فلاں مولا؟ تو یہ ولایت کا لفظ جو ہے یہ ہمارے کیا مخصوص ہے، اور اس کی طرف لوگوں نے توجہ نہیں دی، اور اس کی طرف کبھی دھیان نہیں دیا کہ یہ کیا ہے۔ اور اصل مسئلہ جو ہے وہ دین کے اندر جو بنیادی مرکز ہے وہ ولایت ہے۔ اب کہیے کہ ولایت ہے کیا چیز؟ اسلام میں سب سے اونچے عہدے کا نام ولایت ہے۔ جیسے کہ ملکوں میں عہدے ہوتے ہیں، یہ ہیں وہ ہیں فلاں ہیں ڈھمک ہیں، بڑے بڑے عہدے ہیں، لیکن ہندوستانی کانسٹیٹیوشن کے حساب سے مثلاً ہندوستان میں جو پرائم منسٹر کو اختیار حاصل ہے، امریکہ میں جو پریزیڈنٹ کو اختیار حاصل ہے، مثلاً اختیارات کی وسعت و طاقت
تو اور بھی عہدے ہیں بڑے بڑے، لیکن یہ سب سے بڑا عہدہ ہے۔ تو اسلام میں اور بھی عہدے ہیں، نبوت ہے، رسالت ہے، امامت ہے، خلافت ہے، یہ بہت بڑے بڑے عہدے ہیں جو معصوموں کو ملتے ہیں، بڑے بڑے لوگوں کو ملتے ہیں جو صاحبان علم ہوتے ہیں، ان کے حصے میں آتے ہیں کہ جو زندگی بھر اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، جن کے دامن کے اوپر ذرا سا ایک اسپاٹ بھی نہیں ہوتا ہے گناہ کا۔ لیکن ان عہدوں سے بھی اونچے عہدے کا نام ولایت ہے۔ ولایت جو ہے وہ سب سے بڑا عہدہ ہے۔ ولایت سب سے بڑا عہدہ کیوں ہے؟ اس کی بالکل سامنے کی مثال میں آپ کو دے دوں کہ جتنے عہدے اڑتے ہیں اوپر جاتے ہیں تو معصومیت تک جا کے رک جاتے ہیں، اس کے آگے نہیں جاتے۔ رسول معصوم ہوتا ہے، نبی معصوم ہوتا ہے، امام معصوم ہوتا ہے، خلیفہ ان معنوں میں جس میں قرآن میں استعمال ہوا ہے معصوم ہوتا ہے۔ ہاں، جناب داؤد معصوم تھے، جناب آدم معصوم تھے۔ یہ عہدے بہت اونچے تک جاتے ہیں، عصمت تک جاتے ہیں، مگر اس کے آگے نہیں جاتے ہیں، الوہیت تک نہیں جاتے ہیں، اللہ تک نہیں پہنچتے ہیں۔ ولایت اکیلا وہ عہدہ ہے جو اللہ تک پہنچتا ہے۔ صلوات بھیجتے ہیں محمد۔ انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی اللہ ہے۔ اللہ ولی ہے۔ کہیں قرآن میں آپ کو نہیں ملے گا تمہارا رسول اللہ ہے، تمہارا نبی اللہ ہے، تمہارا امام اللہ ہے، تمہارا خلیفہ اللہ ہے۔ یہ چاروں لفظیں اگر آپ اللہ کے لیے استعمال کیجئے تو اس کی شان کے خلاف ہیں، آپ اس کی انسلٹ کر رہے ہیں۔ اگر بھولے سے کہہ دیا ہے تو توبہ کیجئے۔ اللہ نبی نہیں ہے، نبی بناتا ہے۔ اللہ رسول نہیں ہے، رسول بھیجتا ہے۔ اللہ امام نہیں ہے، امام کو منتخب کرتا ہے۔ اللہ خلیفہ نہیں ہے، خلیفہ مقرر کرتا ہے۔ سمجھے آپ؟ تو اللہ کو نبی کہنا یا امام کہنا یا خلیفہ کہنا یا رسول کہنا یہ اللہ کی شان کے خلاف، اس کا مرتبہ اونچا ہے۔ یہ نبی ہوں یا امام ہوں یا خلیفہ ہوں یا امام ہوں یا رسول ہوں، سب اس کے اپائنٹ کیے ہوئے ہیں، سب اس کے بنائے ہوئے ہیں، وہ ان سب کو بناتا ہے۔ لیکن ولایت کوئی ایسی شے ہے جو اس کے پاس بھی ہے۔ ولایت کوئی ایسی شے ہے جو اس کے پاس بھی ہے، خالی بندوں ہی کے پاس نہیں، اس کے پاس بھی ہے۔ اور عزیزان گرامی، یہ ولایت کا مسئلہ جو ہے یہ اس دن سے لے کے آج تک ہمارے مذہب میں الحمدللہ چل رہا ہے، اور ہم اس دن بھی ولایت کے قائل تھے، آج بھی ولایت کے قائل ہیں۔ اب ناسمجھی میں کوئی کہتے کہ جی ہم تو بس اللہ کو امام مانتے، استغفر اللہ، توبہ کیجئے۔ کیا ہم اللہ کے رسول سمجھتے ہیں؟ توبہ توبہ، کسی گستاخی کر رہے ہیں آپ اس کی شان میں۔ کیا ہم اللہ کو خلیفہ سمجھتے ہیں؟ یہ تماشا ایسا ہے کہ بیچارے ناسمجھ لوگ، ہم نے بہت سے لوگ اپنی زندگی میں ایسے دیکھے، آپ کو تجربہ بتائیں اپنا،
کہتے تھا ہم 12ویں امام کی تقلید کرتے ہیں. ہم نے کہا توبہ کیجئے. ہم نے کہا توبہ کیجئے. اب 12ویں امام کی تقلید نہیں ہوتی ہے، تقلید مجتہد کی ہوتی ہے. تقلید جو ہے وہ مجتہد کی ہوتی ہے، امام اس سے اونچی شے ہے. امام کی تقلید تھوڑی ہوتی ہے. امام کا حکم نافذ ہوتا ہے، مثل حکم خدا و رسول ہے. تو یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی جاہل آدمی کسی ڈائریکٹر جنرل پولیس کو کہے کہ ہم آپ کو تھانے دار سمجھتے ہیں، تو اب وہ ناسمجھ کے اس کو چھوڑ دے کہ بھئی پاگل ہے، دیوانہ ہے، یہ سب سے بڑا عہدہ تھانے داری کا سمجھتا ہے کہ اس سے بڑھ کے کوئی نہیں ہوتا پولیس میں. تو اس نے ڈی جی پی کو کہتا ہے کہ ہم تھانے دار سمجھتے ہیں آپ کو. تو یہ اور بات ہے کہ ڈی جی پی اس پر رحم کھا کے اس کو چھوڑ دے، ورنہ باقی تو یہ تو اس کی انسلٹ ہے جو آپ کر رہے ہیں. اس لیے کہ مجتہد کا فتویٰ ہمیشہ جو ہوتا ہے وہ ظن غالب پہ ہوتا ہے، گمان پہ ہوتا ہے. غالباً ایسا ہوگا، پروبیبلی ایسا ہے. غالباً سمجھے آپ، پروبیبلی ایسا ہے. جہاں تک میری سمجھ کا تعلق ہے میں سمجھتا ہوں ایسا ہوگا. اسی لیے ہمیشہ فتوے کے آخر میں لکھا ہوتا ہے واللہ عالم. آپ دیکھیے فتوے ہمیشہ آخر میں جو سارا فتویٰ لکھ کے انہوں نے آخر میں لکھ دیا واللہ عالم. یہ واللہ عالم کیا چیز ہے؟ اللہ سب سے بڑا جاننے والا ہے. یعنی ہماری سمجھ میں جو آیا وہ ہم نے یہ لکھ دیا. اب اس کے علاوہ اگر کچھ ہے تو وہ اللہ جانتا ہے، ہمیں نہیں معلوم. سمجھا؟ یہ مطلب ہے واللہ عالم نیچے لکھے ہونے کا. وہ اپنا پہلو بچا لیتے ہیں واللہ عالم لکھ کے، کہ ہمیں جتنا آتا تھا ہم نے اپنی کوشش بھر آپ کو یہ بتا دیا ہے. اب اس کے آگے پیچھے کیا ہے تو وہ اللہ کے علم میں ہے. تو امام کا جو حکم ہوتا ہے وہ ایسا نہیں ہوتا ہے. امام کا حکم دوسری چیز ہے اور مجتہد کا حکم جو ہے وہ دوسری چیز ہے. مجتہد جو ہے وہ جو فتویٰ دیتا ہے اس کا مطلب ہے کہ غالباً ایسا ہوگا، اور امام جو حکم دیتا ہے وہ یقیناً ایسا ہے، صحیح ہے، اس کے خلاف نہیں ہے کچھ. سمجھے آپ؟ تو یہ اللہ نے زمانہ غیبت میں ہمارے اوپر کرم کیا ہے کہ ہمارے لیے ظن مجتہد کو حجت قرار دیا ہے. یعنی مجتہد کا گمان غالب جو ہے وہ ہمارے لیے حجت بنا دیا گیا ہے، اس لیے کہ ہم یقین نہیں حاصل کر سکتے ہیں غیبت کے زمانے میں. لیکن امام یا رسول سے اگر ہم پوچھنے جائیں گے تو وہاں یہ نہیں ہے کہ غالباً ایسا ہوگا، اللہ کی غالباً مرضی ہو. نہیں، غالباً کیسا؟ یہی مرضی ہے اللہ، یہی ہے. اس کے اندر ایک ذرا سا بھی کوئی ریزہ برابر فرق نہیں. تو عزیزان گرامی، یہ ولایت اللہ کے پاس ہے. اب میں آپ کو کل عرض کروں گا کہ یہ کیا چیز ہے اور کیوں کر. یہ ولایت اللہ کے پاس ہے. پھر یہ ولایت اللہ سے ٹرانسفر ہوتی ہے رسول کو. انما ولیکم اللہ و رسولہ، تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول. جب تک رسول رہے اس دنیا میں ولی رہے. اور یہی وہ ولایت تھی جس کے لیے انہوں نے غدیر کے بھرے مجمع میں پوچھا تھا کہ الست اولیٰ بکم من انفسکم، کیا میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ حق کا تصرف نہیں رکھتا ہوں؟ اور یہی ولایت تھی جس کے لیے انہوں نے سوال کیا تھا کہ کیا میں تم سے زیادہ تمہارے اوپر تصرف کا حق نہیں رکھتا؟ تو لوگوں نے کہا تھا کیوں نہیں. اب اس کے بعد وہ ولایت بحکم خدا منتقل ہوئی مولا علی کی طرف، اور رسول اللہ نے بحکم خدا یہ فرمایا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے.
یہ ولایت ٹرانسفر ہوئی رسول سے علی کی طرف، اور علی کے بعد بحکم خدا و مطابق ارشاد رسول یہ ولایت ان کے معصوم بیٹوں کی طرف منتقل ہوئی، اور یہ ولایت علی کے بعد حسن کو ملی، حسن کے بعد حسین کو ملی، حسین کے بعد سید سجاد کو ملی، سید سجاد کے بعد محمد باقر کو ملی، محمد باقر کے بعد جعفر صادق کو ملی، جعفر صادق کے بعد موسی کاظم کو ملی، موسی کاظم کے بعد علی رضا کو ملی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ جو آج سبب قیام زمین و زمان ہے اس تک آئی گیا ہے۔ اور جب وہ پردے میں جانے لگا تو اس نے بعض معاملات میں اور بعض مسائل میں اپنا نائب مجتہد کو بنایا اور اس کو سونپی۔ اب اس کے اندر بہتری چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ دیکھیے کبھی سوچتے نہیں ہم لوگ، اس لیے کہ ہمارے یہاں ایسا رواج ہوتا آیا ہے، کوئی آدمی اپنی بیوی کو روٹی کپڑا نہیں دیتا، چھوڑے پڑا ہے، لاپرواہی برتتا ہے۔ شرع میں اس کا پرویژن ہے کہ حاکم شرع طلاق جاری کر سکتا ہے کچھ شرائط کے ساتھ، شریعت میں اس کا پرویژن موجود ہے کہ حاکم شرع جو ہے، مجتہد جامع الشرائط جو ہے، وہ کچھ کنڈیشنز ہیں، کچھ شرطیں ہیں، کچھ چیزیں ہیں اس کے اندر، لیکن اس کو آبزرو کر کے وہ طلاق جاری کر سکتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کسی کی بیوی کو اس سے چھڑانے والے آپ کون ہیں؟ کس اتھارٹی سے آپ کسی کی منقوہ بیوی کو اس سے الگ کیے دے رہے ہیں؟ کوئی آدمی کماتا ہے، پیسہ اس کی محنت کا ہے، خمس نکالتا ہے، ان کا صاحب اتنا تو مجتہد کا حق ہے۔ تو وہ تو ٹھیک ہے کہ سیدوں کا ہم اپنے ہاتھ سے غریبوں میں بانٹ دیں، جس کو ہمارا پیسہ ہے ہم نے بانٹ دیا، سیدوں میں بانٹ دیا، آل رسول نے بانٹ دیا، لیکن ہماری کمائی کا پیسہ آپ اٹھانے والے کون، آپ خرچ کرنے والے کون؟ جب محنت ہم نے کی، مشقت ہم نے کی، کام ہم نے کیا، سروس ہم نے کی، یا بزنس ہم نے کی، یا کھیتی کسانی ہم نے کی، آپ کون خرچ کرنے والے اس کو؟ تو اس کی کوئی اتھارٹی ہونا چاہیے نا، جس اتھارٹی سے وہ خرچ کرے گا، ایسے تو نہیں خرچ کر لے گا، اس کے بعد کوئی اتھارٹی ہونا چاہیے جس سے وہ خرچ کرے۔ اب اور ہمارے اس مسئلے کو کوئی نہ کوئی اتھارٹی اس کا ہونا چاہیے جس سے وہ خرچ کرے پیسہ۔ طلاق دیتا ہے کسی اتھارٹی سے دیتا ہے، پیسہ خرچ کرتا ہے کسی اتھارٹی سے کرتا ہے، ہم کو آرڈر کرتا ہے ایسا نہ کرو، یہ نہ کھاؤ، یہ نہ پہنو، یہ ٹھیک نہیں ہے، جائز نہیں ہے، چلو ایسا کر لو، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مذاکرہ نہیں۔ ہاں کس اتھارٹی سے؟ ہم کو گائیڈ کرنے والے آپ کون؟ تو کوئی نہ کوئی اتھارٹی تو ہے اس کے بعد جس کی وجہ سے وہ کرتا ہے، کوئی اتھارٹی تو ہے نا جس سے کرتا ہے۔ وہ اتھارٹی کون ہے، کیا چیز ہے؟ وہ اتھارٹی وہی ولایت میں کا حصہ ہے جو امام نے اس کو دیا ہے اپنی غیبت میں، کہ ہماری ایبسنس میں تم اس کام کو آگے بڑھاؤ۔ کوئی آدمی مر جاتا ہے، اس کا کوئی وارث نہیں، ایک ایسا آدمی مر گیا ہے کوئی ہے ہی نہیں اس کا، نہ اولاد ہے، نہ ماں باپ ہیں، نہ بھائی ہیں، نہ بھتیجے ہیں، نہ چچا ہیں، نہ پھوپھی ہیں، نہ ماموں ہیں، نہ خالہ ہیں، نہ دور کے ہیں، نہ قریب کے ہیں، کوئی نہیں۔
اکیلا تھا، جائیداد بہت چھوڑ کے مرا، پیسہ بہت چھوڑ کے مرا. اس کا پیسہ کیا ہوگا؟ جس کا کوئی وارث نہیں ہے وہ کدھر جائے گا پیسہ اس پر؟ حاکم شرع ہو جائے گا. سارا پیکج کس اتھارٹی سے؟ کمایا اس نے تھا، محنت اس نے کی تھی، جو کچھ بھی کیا تھا اس نے کیا تھا، پیسہ اس کا تھا. آپ کی اتھارٹی سے دو، وہی اتھارٹی ہے ولایت کی. سمجھا؟ اب یہ بھی ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ اس میں لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں اس کا مطلب امام و مجتہد ایک ہے. امام مجتہد ایک نہیں ہے. امام یقین کے ساتھ حکم دیتا ہے، مجتہد گمان کے ساتھ حکم دیتا ہے. جی ہاں، امام کہتا ہے یقیناً ایسا ہے، مجتہد کہتا ہے غالباً ایسا. امام کو ولایت تشریعی اور ولایت تکوینی دونوں حاصل ہیں. مجتہد کے پاس ولایت تشریعی ہے، ولایت تکوینی نہیں. اب آپ کہیے گا یہ اچھا خاصا پڑھتے پڑھتے آپ نے کیا کہہ دیا جو کسی کے پلے نہ پڑا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. دیکھیے جہاں تک مسائل ہیں اور شریعت ہے، یہ ہے ولایت تشریعی. وہ روٹی کپڑا نہیں دیتا ہے، انہوں نے نوٹس جاری کیا، یہ کیا وہ کیا کہ جواب دہی کرو، فلاں کرو، اتنے دن میں آؤ ورنہ ہم طلاق جاری کر دیں گے. اخباروں میں دیا، وہ نہیں آیا ہے. انہوں نے اس اتھارٹی سے جو ان کو ملی بھی ہے انہوں نے طلاق جاری کر دی. جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ کوئی مر گیا آدمی تو اس کا مال تھا، اس کا کوئی وارث نہیں تھا، وہ اس اتھارٹی سے اس مال کے مالک تھے. خمس کا پیسہ ہے سہم امام کا، وہ اس اتھارٹی سے اس کے مالک ہوا. انہوں نے اس کو خرچہ کیا جیسے اپنے خیال سے مناسب سمجھا درست. یہ شرعی مسائل ہیں. یا فتویٰ دیا ہم کو کہ یہ چیز جائز نہیں ہے تمہارے لیے، نہ کھاؤ، یہ نہ پہنو، ایک لباس ٹھیک نہیں ہے تمہارا، یہ اتار دو، دوسرا پہنو. یہ وہ رائٹ ہے، وہ اتھارٹی. ایک ہے ولایت تکوینی، اس پر رسول و امام اور اللہ قادر ہیں، مجتہد قادر نہیں. چاند دو ٹکڑے کر دیا جائے، سورج مغرب سے پلٹ آئے، ستارے ڈھڑی پہ اتر آئے، درخت تعظیم کو جھک جائے، پتھر تسبیح کرنے لگے، حجر اسود بولنے لگے، یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے. یہ ولایت تکوینی ہے کہ عالم کون و فساد کے اوپر اس کا اقتدار ہے. یہ یا اللہ کے پاس ہے، یا رسول کے پاس ہے، یا امام کے پاس ہے. صلوات بھیجتے ہیں. تو یہ مسئلہ جو ہے یہ ہے عزیزان، اور یہی فیض ہے محرم کا، اور یہی برکت ہے عزاداری کی کہ ہم 2 مہینے 8 دن مسلسل امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں اسلام کے مختلف موضوعات اور مختلف سبجیکٹس جو ہیں اس کے اوپر ڈسکشن بھی کرتے ہیں، بیان بھی کرتے ہیں. ہمارے نوجوان اور ہمارے بچے اس کو سنتے بھی ہیں اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. محرم پھر آ گیا، بھلا آج چاند نہیں ہوا ہے،
اور ابھی تک کوئی اطلاع کہیں سے چاند ہونے کی نہیں آئی ہے، اور ڈائریوں میں اور جنتریوں میں بھی جیسا کچھ کہ لکھا ہے اس کے حساب سے محرم کا چاند کل شاید فلک پر رونما ہوگا، یا بہرحال اللہ کی جو قدرت ہو اس کو نہیں کہہ سکتا میں، لیکن بہرحال ابھی تک کوئی اطلاع چاند کی نہ یہاں ہے نہ وہاں ہے، کہیں نہیں۔ لیکن مجلس ہم لوگ کر لیتے ہیں اس لیے کہ اگر چاند بعد میں خبر آ جائے تو ایسا نہ ہو کہ ہماری مجلس میں ایک مجلس کی کمی ہو جائے، لہذا اگر چاند ہو گیا تو آج کی مجلس چاند رات کی مجلس ہوتی ہے، اور اگر چاند نہیں ہوا تو آج کی مجلس استقبال عزا کی مجلس ہوتی ہے کہ ہم عزائے حسین کا استقبال کرنے کے لیے اور عزائے حسین کو ویلکم کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے کہ سیدہ کے لال ہمارے گھر میں مہمان تشریف لائیے، آپ ہمارے گھر کے عزا خانے بھی سجے ہیں، ہمارے دل کے عزا خانے بھی سجے ہیں، آپ کے آنے سے ہمارے گھروں میں بھی رونق ہوتی ہے، ہمارے دلوں میں بھی رونق ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی، آج ذی الحجہ کی 29ویں تاریخ ہے، اگر چاند ہو گیا آج تو کل محرم کی پہلی ہے، اور اگر چاند نہیں ہوا تو کل محرم کی پہلی تو نہ ہوگی، مگر یہ سمجھ لیجئے کہ حسین راہ کربلا میں ہیں، ابھی کربلا پہنچے نہیں ہیں، ابھی راستے میں ہیں، لیکن کربلا لمحہ ب لمحہ قریب آ رہی ہے۔ یہ چھوٹا سا قافلہ اپنی آخری وعدگاہ سے قریب ہو رہا ہے، اور اسی راستے میں ایک منزل ایسی بھی آئی جب امام تشریف فرما تھے، کوئی شخص کوفے کی طرف سے آتا ہوا دکھائی دیا، فرمایا اس کو بلاؤ، شاید اس کے پاس میرے بھائی مسلم کی کوئی اطلاع ہے۔ امام اچھی طرح جانتے تھے، خوب سمجھتے تھے، کسی چیز سے ناواقف نہ تھے، مگر چاہتے تھے کہ عوام اور لوگ جو ہیں وہ سن لیں اور تاریخ بن جائے۔ لوگ اس کو بلا کے لائے امام کی خدمت میں، سلام کر کے حاضر خدمت ہوا۔ وہ آپ نے اس سے پوچھا کہ کہاں سے آ رہا ہے؟ اس نے کہا کوفے سے آ رہا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تیرے پاس میرے بھائی مسلم کی کوئی خبر ہے؟ تو اس نے بجائے جواب دینے کے انہوں نے کہا کہ میں آپ سے تنہائی میں الگ کو گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت اس کو لیے ہوئے خیمے کے پیچھے آئے، وہاں جا کے اس نے کہا کہ یا ابا عبداللہ، میں آپ کو پہچانتا ہوں، میں آپ سے واقف ہوں، اور میرے دل میں آپ کی ہمدردی ہے، آپ سے محبت ہے، نہ صرف یہ کہ آپ سے واقف ہوں بلکہ آپ کا چاہنے والا بھی ہوں۔ جب میں کوفے سے چلا تھا تو مسلم کا سر کوفے کے دارالعمارہ پر لٹکا ہوا تھا، اور ابن زیاد نے مسلم کے پاؤں میں رسی بندھوا دی تھی، اور ظالم ان کو کوفے کی گلیوں میں کھینچ رہے تھے، میت کوفے کی گلیوں میں کھینچی جا رہی تھی۔ یہ بات وہاں میں نے سب کے سامنے اس لیے نہیں کہی کہ اس کا اثر آپ کے ساتھیوں پر خراب پڑے گا۔ دیکھیے، اس نے بات جو تھی وہ ٹھیک کہی تھی، بظاہر دنیاوی اعتبار سے اس کی بات ٹھیک تھی۔ انہوں نے کہا یہ بات میں نے وہاں صاف صاف اس لیے نہیں کہی کہ اس کا اثر آپ کے ساتھیوں پر خراب پڑے گا، آپ کو جو اصلی بات تھی وہ بتا دیے، اب آپ جیسا مناسب سمجھیے ویسا ان سے کہیے۔ یہ آپ پر میں چھوڑتا ہوں کہ آپ کیا ان کو اطلاع دیتے ہیں، جو مناسب اطلاع سمجھیے آپ وہ آپ ان کو دیجیے، لیکن اصلیت جو ہے وہ یہ ہے جو آپ نے اس سے سوال کیا تھا، اس کا صحیح جواب یہ ہے۔ امام اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے اپنے لوگوں کے سامنے لائے، فرمایا اے بھائی، ان سے ہمارا کوئی پردہ نہیں ہے، جو تو نے دیکھا ہے اور مجھ سے تنہائی میں بیان کیا ہے وہ ان کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ جب امام نے اس کو حکم دیا تو اس نے کھڑے ہو کے وہی واقعہ جو اس نے امام سے اکیلے میں بیان کیا تھا وہ سب کے سامنے بیان کر دیا۔ وہ لشکر حسینی تھا، ڈسپلن مینٹین رہا،
لیکن سوچئے بنی ہاشم کے جوانوں پر کیا گزر گئی ہوگی۔ اپنے بھائی کا پردیس میں مارا جانا، میت کا بازاروں میں تشریح ہونا، سر کا کوفے کے دارالامارہ پر لٹکا ہونا، دل پر کیا گزر گئی ہوگی ان کو۔ عباس کا کیا حال ہوا ہوگا، علی اکبر کا کیا حال ہوا ہوگا، قاسم کی کیا کیفیت ہوئی ہوگی، انہیں محمد پر کیا گزری ہوگی، عباس کے بھائیوں پر کیا گزری ہوگی، مجھے نہیں معلوم، لیکن تاریخ میں جو لکھا ہے وہ صرف آپ کو سنا رہا ہوں کہ جب اس نے اپنی گفتگو تمام کر لی تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے سنا کہ میرے بھائی مسلم کا کیا انجام ہوا، سن لیا تم نے کہ مسلم کا کیا انجام ہوا، میرا انجام اس سے مختلف ہونے والا نہیں ہے، میرا بھی یہی انجام ہونا ہے جو مسلم کا ہوا، میں پھر تم سے کہتا ہوں کہ میرا ساتھ چھوڑ کے چلے جاؤ، میرے ساتھ نہ رہو۔ اور اس کے بعد آپ خاص طور سے متوجہ ہوئے جناب عقیل کے بیٹوں کی طرف، جناب مسلم کے بھائیوں کی طرف اور جناب مسلم کے بیٹوں کی طرف۔ فرمایا تمہارے حصے کی قربانی ہو چکی، کم از کم تم تو چلے جاؤ۔ اولاد عقیل کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ تمہارے حصے کی قربانی ہو چکی، تم تو چلے جاؤ۔ تو روایت بتاتی ہے کہ حضرت مسلم کے بھائی کھڑے ہوئے اور کہا یا ابا عبداللہ، ہم اس وقت تک آپ کا ساتھ نہ چھوڑیں گے جب تک ہم بھی اسی جام سے سیراب نہ ہو جائیں جس سے ہمارا بھائی مسلم سیراب ہوا۔ یہ شوق شہادت تھا۔ اب میں نہیں کہہ سکتا کہ وہاں پر کیا گزری، لیکن یہاں پر تو سب کو اطلاع مل گئی، خیام اہل حرم میں اطلاع ہونا باقی تھی۔ حسین نے اس کام کے لیے نہ عباس کو منتخب کیا نہ علی اکبر کو، بنفس نفیس خیمے میں تشریف لے گئے، شہزادی زینب کو بلایا، کہا بہن مسلم کی بیٹی کو لاؤ۔ شہزادی مسلم کی بیٹی کو لائیں، حسین نے زانوں میں بٹھا کے بچی کے سر پر ہاتھ پھیرنا شروع کیا۔ علی کی نواسی تھی، حسین کی بھانجی تھی، مسلم کی بیٹی تھی، عقیل کی پوتی تھی، ناسمجھ تھی مگر سمجھ گئی۔ غور سے امام کا چہرہ دیکھا، کہا مولا آپ تو مجھ پر وہ شفقت کر رہے ہیں جو یتیموں پر کی جاتی ہے، پردیس میں میرا باپ خیریت سے تو ہے۔ حسین نے کلیجے سے لگایا کہ آج سے تو میری بیٹی ہے۔ میں کہوں گا مولا جتنی چاہے شفقت کیجئے مگر سکینہ کو ہٹا دیجئے، اس لیے کہ جب وہ یتیم ہوگی تو تماچے کھائے گی، کوئی اس کی فریاد کو سمجھے۔ عن اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و شفیعنا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون۔ صلوات بھیج دیں محمد۔
ارشاد اقدس جناب رب العزت ہے کہ یقیناً تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، اور وہ صاحبان ایمان ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ عزیزان گرامی، میں نے یہ آیہ مبارکہ اس لیے شروع کی، کل میں نے اعلان کیا کہ میں آپ کی خدمت میں فلسفہ ولایت پیش کروں کہ ہمارے مذہب میں جو ولایت ہے، ولایت علی خاص طور سے جس کا تذکرہ ہوتا ہے، یہ کیا چیز ہے، اور ہمارے یہاں ہے تو بقیہ اسلام میں کیوں نہیں ہے؟ جبکہ توحید کے سب قائل ہیں، نبوت کے سب قائل ہیں، خلافت کا ذکر ہر طرف ہے، تو ولایت کا جو چرچا ہمارے پاس ہے، یہ چرچا آپ دوسرے مسلمانوں میں نہیں سنیں۔ یہ ولایت کیا چیز ہے؟ اور پھر اس ولایت کے سلسلے میں بھی ایک ہی نام آتا ہے، مولا علی، کئی نام نہیں آتے، ایک ہی نام آتا ہے، تاجدار ولایت، شہنشاہ ولایت، ولایت مآب، جو بھی کہیے اس سے مراد علی ہوتے ہیں، تو ایک ہی نام آتا ہے علی۔ تو یہ کون سا تاج ہے جو علی کے سر پر ہے؟ یہ کون سی چیز ہے کہ جو ہمارے خاص فرقے میں، اثنا عشری فرقے میں، جس کا تذکرہ ہے اور دوسرے لوگوں میں نہیں؟ اور اس کی فلسفی کیا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے یہاں دیکھیے 5 عہدے ہیں، الہی عہدوں میں 5 عہدے ہیں، بہت بڑے بڑے عہدے، اور بہت چوٹی پر کے عہدے جو ہیں وہ 5 ہیں۔ نبوت، رسالت، امامت، خلافت، ولایت، سب لفظیں عربی کی ہیں، ہماری مادری زبان عربی ہے نہیں، اس لیے بعض بات سمجھنے میں ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ یہ اللہ کے 5 بڑے عہدے ہیں جو اللہ کے خاص بندوں کو ملتے ہیں، ہمارے آپ کے جیسے لوگوں کو نہیں ملتے، جو معصوم ہوں، جن کو اللہ نے سلیکٹ کیا ہے، چنا ہے، منتخب کیا ہے، ان لوگوں کو ملتے ہیں۔ کیا ملتا ہے؟ کوئی نبی بنتا ہے، کوئی رسول بنتا ہے، کوئی امام بنتا ہے، کوئی خلیفہ بنتا ہے، کوئی ولی بنتا ہے۔ سب کے معنی کیا ہیں؟ بنتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے، کیا ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ میرے بچے جو ہیں وہ اس کو اچھے طریقے سے سمجھیں، تاکہ کبھی زندگی میں کوئی مسئلہ آئے تو ان کے ذہن میں الجھن نہ پڑے کہ یہ کیا ہے، نبی کیا ہے، امام کیا ہے، رسول کیا ہے، خلیفہ کیا ہے، ولی کیا ہے۔ دیکھیے، نبی عربی لفظ ہے، سب لفظیں عربی ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا، سب لفظیں عربی ہیں، اردو کی یا ہندی کی یا گجراتی کوئی لفظ نہیں، سب لفظیں عربی۔ نبی جو ہے وہ عربی لفظ ہے۔ نبی کا ورب ہے نبا، جی آپ، نبی کا ورب ہے نبا۔ نبا کے معنی ہے خبر، نیوز، اطلاع، اسی سے بنا ہے نبی، خبر دینے والا، نیوز دینے والا، اطلاع دینے والا، سمجھے آپ؟ جو ادھر کی خبر ادھر دے، جو اللہ کی مرضی کی خبر ہمیں دے، جو مذہب کی خبر ہمیں دے،
جو یہ اطلاع دے ہمیں، انفارمیشن دے ہمیں کہ کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، وہ نبی ہے۔ واضح ہوئی بات؟ جو اطلاع ادھر کی، جو نیوز ادھر کی ہے وہ ادھر دے، وہ نبی ہے۔ رسول ارسال عربی کا لفظ ہے جس کے معنی ہے بھیجنا۔ ارسال کرنا، اردو میں بھی بولتے ہیں کبھی کبھی، ہم نے خط ارسال کیا، فلاں ہوا۔ ارسال معنی عربی میں بھیجنا، رسول معنی بھیجا ہوا، جس کو کوئی بھیجے وہ رسول ہے۔ آپ اگر اپنا آدمی کسی آدمی کے پاس کسی کام سے بھیجیے تو جو صاحب آپ کا میسج لے کے جائیں گے وہ رسول ہیں آپ کے، یہ کہ آپ نے ان کو بھیجا ہے۔ رسول جو ادھر سے دین لے کے اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا آئے، یہاں اللہ کا میسج لیے ہوئے آئے، اللہ کا پیغام لیے ہوئے آئے، اللہ کی طرف کا بھیجا ہوا انسانوں کی طرف آئے، وہ رسول ہے۔ کلیئر ہوئی بات؟ اب آئیے، امام، امام کے معنی ہے رہنما، آگے چلنے والا، لیڈر، جس کو فالو کیا جائے وہ امام ہے، جو آگے آگے چلے، راستہ بتاتا ہوا چلے، جس کے پیچھے بھیڑ چلے اور لوگ چلیں، وہ امام ہے۔ تو مسلمانوں کی، ملت کی، انسانوں کی قیادت کرنے کے لیے، رہبری کرنے کے لیے، لیڈرشپ کے لیے اللہ جس کو چن لے وہ امام ہے۔ اور کیا ہم نے خلیفہ، عربی زبان کا لفظ ہے یہ بھی، خلف کہتے ہیں پیٹھ کے پیچھے کو، خلف عربی میں پیچھے کو کہتے ہیں، جو کسی کے بعد آئے، کسی کی جگہ آ کے بیٹھے، کسی کے پیچھے پیچھے آئے، کسی کی نیابت کرے، کسی کا سکسیسر ہو، وہ خلیفہ ہے۔ زمین پر اللہ کی نیابت کرے تو خلیفۃ اللہ فی الارض ہے، رسول کی نیابت کرے رسول کا خلیفہ ہے۔ یہ لفظ خلیفہ کے معنی، یہ عربی کی لفظیں ہیں اور یہ اس سب کے معنی ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اتنی ڈیٹیل سے میں نے آپ کے سامنے جو عرض کیا تو میرے بچے اب سمجھ گئے ہوں گے معنی، ان کے دماغ میں معنی اس کے بیٹھ گئے۔ اب آئیے ولی کیا ہے؟ یہ چار لفظوں کی وضاحت تو ہو گئی، رسالت، نبوت، امامت، خلافت۔ ولایت کیا ہے؟ ولی کون ہے؟ اور ولی کا کام کیا ہے؟ اگر آپ کہیے دین پہنچانا ولی کا کام ہے
تو وہ رسول کا کام ہے، رسول موجود ہے اس کے لیے۔ اگر آپ کا یہ ادھر کی خبریں دینا کام ہے ولی کا تو وہ نبی کا کام ہے۔ اگر آپ کا یہ قیادت کرنا، لیڈرشپ، رہنمائی کرنا، راستہ دکھانا ولی کا کام ہے تو وہ امامت کا کام ہے۔ اگر آپ کا یہ کسی جگہ بیٹھ کے اس کے بدلے انتظام سنبھالنا یہ کام ہے ولی کا، رسول کی جگہ بیٹھ کے انتظام سنبھالے وہ، تو یہ کام خلیفہ کا ہے۔ سب کی ڈیوٹیاں الاٹڈ ہیں قرآن میں، حدیث میں، سب میں۔ ولی کا کیا کام ہے؟ اب سنیے، اس کو غور سے سنیے گا، فلسفہ ولایت یہ کہیں اور نہیں ہے، ہمارے یہاں ہے۔ اور کیوں ہے یہ میں آگے مجلسوں میں پڑھوں گا، تاکہ جو لوگ مذہب کو مانتے ہیں وہ یہ سوچ کے نہ مانیں کہ ہمارے باپ دادا مان رہے ہیں، چونکہ ہم اس خاندان میں پیدا ہوئے، دادا بھی ہمارے ایسے ہی تھے، باپ بھی ہمارے ایسے ہی تھے، ہم بھی ویسے ہی ہے، گھر وہی ہے، شادی اسی خاندان میں ہوئی، بیٹی بیٹے اسی خاندان میں بیاہے گئے، سب وہ ایک ہی لوگ ہیں، لہذا ہم بھی وہی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس کے پیچھے کوئی ٹھوس فلاسفی ہے، کچھ علمی باتیں ہیں، وہ معقول ریزننگ ہے اس کے پیچھے، جب ہم مانتے ہیں۔ اب سنیے ولایت کیا ہے۔ مذہب جو ہے وہ ایک قانون ہے، مذہب جو ہے وہ ایک قانون ہے، یہ سمجھ لیجیے آپ۔ اگر ہم بنائیں تو قانون کہلاتا ہے، اگر اللہ بنائے تو مذہب کہلاتا ہے۔ سمجھے آپ؟ اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے میاں کہ قانون بھی یہ کہتا ہے یہ کرو یہ نہ کرو، یہ جائز ہے ناجائز ہے، یہ جرم ہے یہ ٹھیک ہے، یہ جرم کرو گے تو یہ سزا ہے کہ نہیں؟ یہ قانون میں مذہب بھی یہ کہتا ہے یہ کرو یہ نہ کرو، یہ گناہ ہے یہ ثواب ہے، یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے، یہ درست ہے یہ نادرست ہے، مذہب بھی بتاتا ہے۔ جس طریقے سے سزائیں ہیں قانون میں، اسی طریقے سے سزائیں مذہب میں بھی ہیں۔ جس طریقے سے قانون بنے ہوئے ہیں، سول قانون جو ہیں دنیا میں، کرمنل لا بھی ہے سول لا بھی ہے، تو جس طریقے سے کرمنل لا قانون میں ہے ویسے مذہب میں بھی کرمنل لا ہے۔ چوری کرو گے تو یہ ہے، اور ڈاکہ مارو گے تو یہ ہے، اور فلاں کرو گے تو یہ سب قانون ہے۔ تو کرمنل لا ہے اور سول لا بھی ہے قانون میں، اور سول لا مذہب میں بھی ہے۔ یہ میراث کا مسئلہ ہے، یہ نکاح کا مسئلہ ہے، یہ طلاق کا مسئلہ ہے، یہ فلاں مسئلہ ہے، یہ فلاں مسئلہ ہے، سینکڑوں مسئلے ہیں۔ یہ تجارت کا مسئلہ ہے، یہ بینکنگ کا مسئلہ ہے، یہ کاروبار کا مسئلہ ہے، یہ طہارت کا مسئلہ ہے، یہ روزہ نماز کا مسئلہ ہے، سب قانون ہے۔ تو سول لا بھی ہے ہمارے پاس اور کرمنل لا بھی ہے مذہب میں، دونوں طرح کے قانون ہیں۔ اور قانون کے پاس بھی سول لا بھی ہے اور کرمنل لا بھی ہے، ان کے پاس بھی ہے۔ فرق یہ ہے کہ مذہب تھوڑا قانون کے مقابلے میں فراغ دل زیادہ ہے۔ مذہب کے دل میں گنجائش قانون کے مقابلے میں تھوڑی زیادہ ہے۔ اب آپ کہیں گے اس کا کیا مطلب ہے؟ سنیے، کوئی آدمی اگر زندگی بھر کوئی جرم نہ کرے اور سبورسو لا اینڈ آرڈر اس کی کوئی ایکٹیویٹی نہ ہو، یہاں تک کہ وہ 90-95 برس کا ہو جائے، اور اس کے بعد وہ 95 ایئرز اولڈ بڈھا ایک اپلیکیشن دیتا ہے گورنمنٹ میں کہ میں 95 ایئرز کا ہوں اور آج تک میں نے کوئی خلاف قانون کام نہیں کیا ہے، لہذا مجھے گورنمنٹ ایوارڈ دے، تو گورنمنٹ کے پاس کوئی قانون ایسے آدمی کو ایوارڈ دینے کا نہیں ہے۔ اس کو جواب یہ ملے گا
کہ ایز اے گڈ سٹیزن آپ کا فرض تھا کہ آپ کچھ نہ کریں، آپ نے نہیں کیا، آپ کو کوئی سزا نہیں ہوئی، یہی آپ کا ایوارڈ ہے، الگ سے آپ کو ایوارڈ نہیں ملے گا۔ ہاں جرم کریں گے تو سزا ملے گی، لیکن جرم نہیں کریں گے تو جرم نہ کرنے کا انعام نہیں ملے گا۔ لیکن مذہب فراخ دل ہے، اگر آپ غلطی کیجیے گا تو سزا دے گا، اور اگر غلطی نہ کیجیے گا تو جزا بھی دے گا۔ اگر غلطی کرنے والوں کے لیے جہنم کی خبر ہے تو غلطی نہ کرنے والوں کے لیے جنت کا وعدہ بھی ہے۔ قانون کے پاس جہنم تو ہے، جنت نہیں ہے، فرمایا ہم نے جنت نہیں ہے کہ اگر غلطی تو بہرحال مذہب جو ہے وہ قانون ہے۔ دیکھیے اس کو غور سے سنیے گا، مذہب ایک قانون ہے، اور قانون کو ایگزیکیوٹ کرنا، قانون پر عمل درآمد کرنا ہر آدمی کا اختیار نہیں۔ سمجھ لیجئے اس بات کو، قانون موجود ہوتے ہیں لیکن قانون ہر آدمی بنا نہیں سکتا ہے۔ قانون بنتے بھی ایک قانون کے تحت ہیں، اور قانون ایگزیکیوٹ بھی ایک قانون کے تحت ہوتا ہے۔ اب اس کو تھوڑا سا دماغ لگائیے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ اتنا بڑا مجمع یہاں بیٹھا ہوا ہے، یہ آدمی اگر چاہے کوئی قانون بنا لے تو نہیں بن پائے گا، اس لیے کہ آپ کو قانون بنانے کا حق نہیں ہے۔ آپ کو ووٹ دینے کا حق ہے، قانون بنانے کا حق نہیں ہے۔ لیکن مہاراشٹرا کے ووٹ لے کے جو لوگ اسمبلی میں جاتے ہیں وہ بنائیں تو قانون ہوتا ہے۔ مہاراشٹرا سے ووٹ لے کے جو لوگ پارلیمنٹ میں جاتے ہیں وہ قانون بنائیں تو وہ قانون ہے۔ اب جب وہ قانون بن گئے تو یہ پبلک اس کو ایگزیکیوٹ بھی نہیں کر سکتی، یعنی اس پر عمل درآمد آپ نہیں کروا سکتے۔ قانون تو ہے مگر قانون پر عمل درآمد کروانے کا حق آپ کو نہیں ہے۔ چور کو جیل ہوتی ہے، کوئی آدمی چوری کرے تو اور اس پر چوری کا جرم ثابت ہو جائے تو جج اس کو جیل میں بند کر سکتا ہے۔ آپ کی دکان کے سیلس مین نے آپ کی دکان میں چوری کی، آپ نے اس کو بند کر دیا، الٹے آپ کا کیس چل جائے گا، باوجود اس کے کہ اس نے چوری کی، چوری ثابت ہے اس پر، لیکن پھر بھی آپ کا کیس چل جائے گا۔ کیوں چل جائے گا؟ حبس بیجا کا۔ آپ کون ہوتے تھے بند کرنے والے؟ آپ کی دکان میں چوری کی تھی، ٹھیک، آپ پولیس میں رپورٹ کرتے، پولیس کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کرتی، عدالت تحقیقات کرتی، فیصلہ ہوتا، چوری اس پر ثابت ہوتی، عدالت سزا دیتی، وہ جیل میں بند ہوتا۔ آپ نے جو اس کو ایک کمرے میں لے جا کے لاک اپ میں بند کر دیا تو یہ آپ نے جرم کیا ہے۔ کیا جرم کیا ہے؟ وہ قانون جس کو ایگزیکیوٹ کرنے کی پاور آپ کے پاس نہیں تھی، آپ نے ایگزیکیوٹ کیا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ لہذا آپ نے جرم کیا۔ ہمارے ہندوستان کا بڑا مشہور قانون ہے 302، قتل عمد، کسی کو جان بوجھ کے مار ڈالنا، انٹینشنلی مرڈر کرنا کسی کا، اور اس کی سزا ہے پھانسی، ہینگ ٹل ڈیتھ۔
ہمارے سامنے ایک آدمی نے ایک آدمی کو جان بوجھ کے مار ڈالا بے جرم خطا. ہم نے اپنے آدمیوں کے ذریعے اس کو پکڑوایا اور سامنے درخت لگا ہوا تھا نیم کا، اس میں اس کو پھانسی دلوا دی. اس لیے کہ قانون کی کتاب میں لکھا ہے کہ جو قانون کسی کو قتل عامد کرے اس کو پھانسی دے دو. ذرا دیر میں پولیس آ گئی، کہا کس نے دی اس کو پھانسی؟ ہم سمجھے یہ ہمارے لیے انعام لائے ہیں کہ بہت جلدی آپ نے نپٹا دیا ایک معاملہ، شکریہ. ہم آگے بڑھ گئے. ہم نے کہا یہ پولیس وین تیار ہے، تشریح کیے. ہائے بھائی ہم نے کیا جرم کیا؟ ہم کوئی قاتل ہیں؟ کوئی نہیں تو قاتل تھا، اس کو ہم نے پھانسی دے دی. کہا آپ کون ہوتے ہیں پھانسی دینے والے؟ آپ پولیس میں رپورٹ کرتے، اس پر کیس چلتا، قانون ہاتھ میں لینے والے آپ کون ہوتے ہیں؟ تو جو حکومت قانون بناتی ہے وہی حکومت لمبی تنخواہیں دے کے اونچی کرسیوں پر ججز کو بٹھاتی ہے. دیکھیے غور کیجئے گا، جو حکومت قانون بناتی ہے وہی حکومت لمبی تنخواہیں دے کے اونچی کرسیوں پر ججز کو بٹھاتی ہے. اور فرمایا ہم نے، اور وہ جج جو فیصلہ کرتا ہے وہ قانون ہوتا ہے. آپ کے فیصلہ کر دینے سے قانون نہیں ہوگا. نہ آپ کے کہنے سے کسی کو جیل ہوگی، نہ آپ کے کہنے سے کسی کو جرمانہ بھرنا پڑے گا، نہ آپ کے کہنے سے کسی کو پھانسی ہوگی. قانون موجود ہے، کتاب موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اونچی کرسیوں پر جج بیٹھے ہیں جو قانون کا انٹرپریشن صحیح جانتے ہیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. اب سمجھے آپ کہ کتاب خالی کیوں کافی نہیں ہے، بتانے والا کیوں ضروری ہے. صلوات بھیجتے ہیں محمد علیہ. قانون کی کتابیں تو بمبئی میں بھری پڑی ہوئی ہیں. آپ کو پڑھنے کا شوق ہو جتنی چاہے کتابیں خرید لائیے. بڑی بڑی دکانیں ہیں، ایک سے ایک ساری دنیا کے قانون ملیں گے. لیکن پڑھ لینے سے آپ کو یا ڈگری حاصل کر لینے سے وہ حق نہیں مل جائے گا کہ آپ قانون ایگزیکیوٹ کریں. وہ حق جج کو ہے جس کو سرکار نے بٹھایا ہے، وہ قانون کو ایگزیکیوٹ کرے گا. اب سمجھیے آپ ولایت کیا ہے؟ ولایت مذہبی قانون کے ایگزیکیوٹ کرنے کے پاور کا نام ہے. دیکھیے بچے سمجھے، یہ بڑی لمبی تمہید ہو گئی اس کے لیے. ولایت مذہبی قانون کے ایگزیکیوٹ کرنے کے پاور کا نام ہے. مذہبی قانون پر عمل درآمد کرانے کی پاور کا نام ہماری شریعت میں ولایت ہے. اور ہم نے اب جو لوگ کہتے ہیں کہ اوروں نے بھی اچھے اچھے کام کیے ہیں صاحب، آپ سوائے علی علی کے اور کسی کا نام نہیں لیتے. ضرور کیے ہوں گے، ان کو پاور کس نے دی تھی؟ صلوات بھیج دیں محمد. یہ قانون ایگزیکیوٹ کرنے کی پاور کس نے دی تھی؟ کس حق سے کیا آپ نے؟ قاتل کو پھانسی دے دی. کیسے دے دی آپ نے پھانسی؟ دکان میں نوکر نے چوری کی، کیسے بند کر دیا آپ نے؟ سمجھے آپ؟ یہ ہے مسئلہ. تو قانون کو ایگزیکیوٹ کرنے کے پاور کا نام ہے ولایت. ولایت. قانون 3 منزلوں سے گزرتا ہے جب انصاف کا تقاضا پورا ہوتا ہے. سنیے گا، پہلی منزل ہے قانون کا بننا، قانون سازی، لیجسلیشن. قانون بنایا جائے. قانون بنایا جائے یہ دیکھ کے کہ ان لوگوں میں طاقت کتنی ہے، ان کی امنگیں کیا ہیں، ان کے حوصلے کیا ہیں،
ان کی حیثیت کیا ہے، یہ تمام چیزیں پیش نظر رکھتے ہیں قانون بنے۔ دوسرا مرحلہ ہے قانون کا ان لوگوں تک پہنچنا جن کے لیے بنا ہے۔ دوسرا اسٹیج جو قانون کا ہے وہ یہ ہے کہ ان تک پہنچایا جائے جن کے لیے بنایا گیا ہے۔ جب بنتا ہے تو لکھا جاتا ہے، بنتا ہے ایک وقت، کاغذ پر لکھ لیا جاتا ہے، کاغذ رہتا ہے مدتوں۔ جب یہ مسجد بنی تھی کچھ قانون بنے تھے، کچھ وقف ڈیڈ بنی ہوگی اس کی، اب اس کو 100 برس سے زیادہ ہو گئے، ان بنانے والوں میں شاید اب کوئی زندہ نہ ہو، لیکن بار بار اس کو ریفر کیا جاتا ہے۔ قانون یہ ہے، بھئی دیکھو وقف ڈیڈ میں یہ لکھا ہوا ہے، بھئی دیکھو مسجد کے فلاں اس میں یہ لکھا ہوا ہے، تو لکھا ہوا بات تک رہ جاتا ہے، وہ لوگ نہیں رہتے جنہوں نے بنایا ہے۔ تو اب جو موجودہ ہیں وہ اس کا انٹرپریٹیشن کرتے ہیں، یہ جو لکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے۔ حالات کے لحاظ سے انٹرپریٹیشن بدلتے ہیں، سمجھے آپ؟ اسی لیے اس کے بڑے بڑے چکر ہیں۔ کتنے ہم نے ان چیزوں کو دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا۔ 150 برس پرانی مسجد ہے مثلا، یہ امام باڑہ ہے، ان کا اس کے اندر یہ ہوگا وہ ہوگا، اور 2 روپے مہینہ تنخواہ مؤذن کو دی جائے گی۔ اب 1875 میں جو اس نے ڈیٹ کی تھی اس میں لکھا تھا کہ 2 روپے مہینہ، تو اس میں مؤذن رکھا جائے گا۔ آج 2010 میں 2 روپے دے کے ایک پان تو آپ کھا نہیں سکتے پان والے کی دکان سے، 2 روپے میں کسی کا سال مہینہ پر گھر کیا چلے گا جو آ کی مسجد میں اذان دے گا؟ ہمیں مرغا بھی نہ ملے گا 2 روپے کا جو اذان دے۔ تو اب اس میں انٹرپریٹیشن ہوتا ہے کہ منشاء واقف 2 روپے دینا نہیں تھے، منشاء واقف یہ تھا کہ ایک غریب آدمی کی جتنے میں بسر ہو جائے اتنے پیسے اس کو دو۔ لہذا اب لکھا تو واقف نے 2 روپے تھے، لیکن اب اگر 2 روپے سے بڑھا کے پیسے دیجئے تو وہ خلاف منشاء واقف نہیں ہے، اس لیے کہ منشاء واقف 2 روپے نہیں تھے، اتنے پیسے ملیں کہ مؤذن کی گزر بسر ہو جائے۔ اس زمانے میں 2 روپے میں ہو جاتی تھی، اب نہیں ہوتی۔ خیر، تو بہرحال یہ فقہی مسئلے ہیں، میں اس میں نہیں پہنچتا، سب بھول بھال بھی گیا میں۔ خیر، تو مختصر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تیسرا مرحلہ ہے جب قانون لکھ لیا جائے تو اس کا انٹرپریٹیشن۔ جب یہ تینوں مرحلے ایمانداری اور صداقت سے طے ہو جائیں تب انصاف کا تقاضا پورا ہوتا ہے، اور جب دنیا میں انصاف کا تقاضا پورا ہوتا ہے تو انسان مطمئن ہوتا ہے، سیٹسفائیڈ ہوتا ہے۔ اور جہاں دنیا میں ناانصافی پیدا ہو جائے وہاں بے چینی پیدا ہوتی ہے۔ بے چینی، ریسٹلیسنس نتیجہ ہے ناانصافی کا، انجسٹس کا، اور جہاں جہاں جسٹس ہوگی، جہاں جہاں انصاف ہوگا وہاں وہاں بے چینی بہت کم ہوگی۔ دنیا میں آج جو بے چینی ہے وہ اس لیے ہے کہ لوگوں کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ان کے ساتھ انصاف نہیں ہوا، انصاف نہیں ہوا۔
یہ جو دنیا میں آج دہشت گردی کی وبا پھیلی ہے، یہ جو سوسائڈ بامبرز پیدا ہو رہے ہیں، یہ جو ہنگامہ ہو رہا ہے دنیا میں، آپ اس کے پیچھے دیکھیے کیا فلسفہ ہے جو کام کر رہا ہے. آپ ذرا اس کو غور کیجیے گا. میں مثال دے رہا ہوں، اس سے مراد میری کوئی آدمی نہیں ہے، لیکن میری مثالیں مل جاتی ہیں زندگی میں. لوگ کہتے ہیں ہم پر چوٹ کر دی مجلس میں. واللہ میرا مجلس میں کسی پر چوٹ کرنے کی نیت نہیں ہوتی. کوئی وہ نہیں ہوتا کہ میں کسی پہ وہ کروں. لیکن مثال چونکہ میں زندگی سے قریب سے دیکھتا ہوں، جو دیکھتا ہوں وہی مثال دیتا ہوں، وہ اصلیت میں کبھی مل جاتی ہے. اب مثال ہے، واقعہ نہیں ہے یہ، کہ یہاں صاحب امام باڑے میں دیگ بھر کے روز قورمہ آتا ہے اور لوگوں کو بٹتا ہے، لوگوں کو بٹتا ہے. اور جو بانٹنے والے ہیں وہ اپنے اپنے لوگوں کو تو زیادہ دیتے ہیں، اور جو دوسرے آتے ہیں، کسی کی یہاں ہڈی نکلی، کسی کی یہاں بوٹی ندارت ہے، کسی کو خالی شوروا دے کے ڈال دیا، تو صاحب وہ پروٹیسٹ کرتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، صاحب ہمیں نہیں ملتا ٹھیک سے، بےمانی ہو رہی ہے اس میں. دیکھیے اوپر ہی اوپر وہاں پتیلیاں بھر بھر کے چلا گیا، ہم کو اتنا سے نہیں ملا. تھوڑے دنوں تو انہوں نے پروٹیسٹ کیا. اب جب دیکھا وہ سنتے ہی نہیں ہیں تو ایک دن انہوں نے طے کر لیا کہ ٹھیک ہے آج ہم علاج کریں گے ان کا. جیسے ہی دیگ آئی، 3-4 آدمی جن کو نہیں ملتا تھا انہوں نے پوری دیگ الٹ دی. سارا قورمہ یہاں زمین میں بکی. ان کا لوہیا بانٹ دو جتنا سمجھ میں ہے. ان کا یہ کیا کیا؟ ان کا ٹھیک ہے، جب ہم نہیں کھائیں گے تم بھی نہیں کھاؤ گے، نہ ہم کھائیں نہ تم کھاؤ، تم بھی روکھی روٹی کھاؤ ہم بھی روکھی روٹی کھاؤ. یہ ہے دنیا میں آج. سمجھ لیجئے آپ معاملے کو. اور اس کا علاج طاقت نہیں ہے، طاقت وقتی علاج ہے. یہ مصیبت 4 دن کے بعد پھر آئے گی، 2 دن کے بعد پھر آئے گی. اس کا علاج ہے انصاف. اگر انصاف ہونے لگے تو ہر آدمی مطمئن ہو جائے گا کہ ہاں ایسا بانٹنے والا لے آئیے جو انصاف سے بانٹے، سب خوش ہو جائیں گے، سب خوشی خوشی آئیں گے، خوشی خوشی جائیں گے، اس لیے کہ انصاف ہو رہا ہے. اب سمجھے آپ جو ہماری پرانی مذہبی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب ہمارے امام آئیں گے تو دنیا میں انصاف کی حکومت قائم ہوگی. اب سمجھے آپ فلسفہ انصاف کیا ہے؟ آج نہ ایٹمی پاور انصاف کر سکتے ہیں، نہ سپر پاور انصاف کر سکتے ہیں. انصاف کرنے کے لیے امام معصوم چاہیے ہے کہ جس کی عدالت پر کسی کو ڈاؤٹ نہ ہو. صلوات بھیجتے ہیں محمد. تو عزیزان گرامی، یہ انصاف کی منزل. ہر ایک انصاف نہیں کر سکتا، انصاف امام معصوم کرے گا. ہر ایک کے بس میں نہیں ہے کہ وہ انصاف کرے. تو تیسری منزل ہے قانون کا انٹرپریشن. جب قانون کا انٹرپریشن قانون بنانے والے کی مرضی کے مطابق ہوگا تو دنیا میں امن قائم ہوگا. ہمارے پاس جو ولایت ہے اس کا فلسفہ یہی ہے. اللہ ولی ہے، رسول ولی ہیں، علی ولی ہیں. یہ 3 ولایتیں ہیں ہمارے پاس. اللہ ولی ہے کیا مطلب؟ قانون کو بنانے کی اتھارٹی ہے اس کے پاس. اسلام میں قانون بنانا ہر ایک کے اختیار میں نہیں ہے. نہ کوئی رسول قانون بنا سکتا ہے، نہ کوئی امام قانون بنا سکتا ہے، نہ کوئی مولوی قانون بنا سکتا ہے، نہ پبلک قانون بنا سکتی. قانون صرف اللہ بناتا ہے اسلام میں. اور جتنے قانون ہیں اسلام میں سب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں.
رسول کے بتائے ہوئے ہیں، بنائے ہوئے نہیں ہیں۔ شراب حرام ہے، نماز واجب ہے، تو نہ رسول نے نماز واجب کی ہے نہ شراب حرام کی ہے۔ شراب حرام بھی کی ہے اللہ نے اور نماز واجب بھی کی ہے اللہ نے۔ ہاں بتایا رسول نے ہے کہ نماز واجب ہے، شراب حرام ہے۔ تو قانون بنانے کا حق اسلام میں صرف اللہ کو ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا قانون نہیں بنا سکتا۔ اب دوسرا اسٹیج ہے قانون کا ادھر سے ادھر لانا، ایز اٹ از، بغیر تبدیل کیے ہوئے، وداؤٹ ایڈیشن اینڈ الٹریشن، بغیر ایک نقطہ ادھر سے ادھر ہوئے اور بغیر ایک زبر زیر پیش ادھر سے ادھر ہوئے، جیسا بنا ہے ایز اٹ از ویسے ہی یہاں آ جائے، یہ کام رسول کا ہے، جو ادھر کے بنے ہوئے قانون کو ہم تک پہنچاتا ہے، اور جو اللہ نے فرمایا ہے، جو اللہ نے قانون بنایا ہے، جو اللہ کا حکم ہے، جو اللہ کی مرضی ہے، ایز اٹ از بغیر تبدیل کیے ہوئے وہ ہم کو لا کے دیتا ہے۔ یہ دوسرا مرحلہ ہے، یہ غور کیجیے گا، یہ سیکنڈ اسٹیج ہے۔ اس کے بعد قانون کا انٹرپریٹیشن ہے کہ اب قرآن آ گیا، حدیث رسول آ گئی، رسول نے اپنا کردار پیش کر دیا، اپنے ارشادات اپنی امت کو سنا دیے، اللہ کی کتاب قرآن پاک امت تک پہنچا دیا۔ اب رسول قیامت تک زندہ نہیں رہیں گے، ایک وقت آئے گا جب ان کی رحلت ہو جائے گی، انتقال فرما جائیں گے، لیکن قیامت تک قانون رہے گا، قرآن رہے گا، رسول کی حدیثیں رہیں گی، ان کے ارشادات رہیں گے کاغذ پر لکھے ہوئے۔ تو یہ جو رہیں گے ان کا کوئی انٹرپریشن کرنے والا بھی تو ہو۔ اگر یہ سب کرنے بیٹھ جائیں تو جس کی جتنی عقل ہو، جتنی جس کی سمجھ ہو، جتنا جس کا علم ہو، جتنی جس کے ذہن کی پرواز ہو، ہر ایک اپنے مطلب سے کرے گا، نتیجہ ہوگا کہ دین نام کو ایک ہوگا، سینکڑوں انٹرپریٹیشن ہو جائیں گے اس کے، تو دین ٹکڑوں میں بٹ کے کھو جائے گا۔ لہذا ایک اللہ ہی کی طرف سے ایسا ہونا چاہیے جو رسول کے بعد دین کا انٹرپریٹیشن کرے اور دین کو بتائے، تاکہ مذہب ایک رہے اور ٹکڑوں میں بٹنے نہ پائے۔ اسی لیے رسول سے کہا تھا کہ اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا۔ صلوات بھیج دیں محمد۔ اب آئیے یہیں پر رک کے میرے بچے اور میرے نوجوان فلسفہ ختم نبوت بھی سمجھ لیں۔ نبوت کیوں ختم ہوئی اور امامت کیوں شروع ہوئی؟ بھائی کس لیے؟ دین کی گاڑی ٹھیک چلی جا رہی تھی، 1,24,000 پیغمبر آ چکے تھے، اللہ کا میسج پہنچا رہے تھے،
سب پیغمبر پاک، سب پیغمبر نورانی، سب پیغمبر معصوم، سب پیغمبر اللہ کے چنے ہوئے، سلیکٹڈ، اور بالکل قاعدے سے ٹھیک ٹھیک اللہ کے دین کی وہ خدمت کر رہے تھے. پھر معبود یہ ایک یہ پٹری کیوں بدلی گئی؟ گاڑی ایک ٹریک پہ چل رہی تھی، نبوت کے ٹریک پہ چل رہی تھی، تو نبوت کے ٹریک سے گاڑی امامت کے ٹریک پہ کیوں لے گئی؟ جبکہ نبوت اپنا فنکشن پورا کر رہی تھی، نبوت اپنا کام صحیح کر رہی تھی. کسی نبی نے کوئی معاذ اللہ غداری نہیں کی تھی، گڑبڑ نہیں کی تھی، بےمانی نہیں کی تھی. سب تیرے چنے ہوئے تھے، تیرے منتخب کردہ تھے، تیرے بھیجے ہوئے تھے، تیری مرضی کے مطابق کام کر رہے تھے. پھر ایک مدت کے بعد یہ ٹریک کیوں بدل دیا گیا کہ اب نبوت نہیں، اب امامت آئے گی؟ نبوت ختم کر دی ہم نے. کیا بگاڑا تھا نبوت نے جو نبوت ختم کر دی؟ کیا خرابی پیدا ہو گئی تھی نبوت میں جو نبوت ختم کر دی؟ اور یہ گاڑی کی پٹری کیوں بدل دی جس کے نتیجے میں کوئی ڈریلمنٹ بھی ہوا؟ اب آپ سمجھیے اس کو. عالم اسلام میں آپ کے یہاں تو نہیں ہے الحمدللہ، ہمارے یہاں یہ فلسفہ، یہ پرابلم نہیں ہے. ختم نبوت والی پرابلم ہمارے یہاں نہیں ہے، لیکن بقیہ عالم اسلام میں ختم نبوت کی پرابلم بہت ہے. قادیانیت، بہائیت، یہ وہ ایک آفت ہے. اور ختم نبوت کی پرابلم کیوں ہے آپ جانتے ہیں؟ ختم نبوت کی فلسفی سمجھنے کے لیے غدیر سمجھنا ضروری ہے. جو آدمی غدیر سمجھ لے گا وہ ختم نبوت سمجھ جائے گا، اور جس آدمی کی سمجھ میں غدیر نہیں آئے گی وہ قیامت تک کبھی ختم نبوت نہیں سمجھے گا. نبی کا کام سمجھیے پہلے کیا ہے. نبی کا کام ہے ادھر سے دین لے کے ادھر پہنچانا. سمجھ لیجئے بات کو. نبی کا کام ہے ادھر سے دین لے کے ادھر پہنچانا. میں ابھی آپ کو سنا چکا ہوں ٹرانسلیشن کر کے. اگر قیامت تک دین بنتا رہے تو قیامت تک اس آدمی کی ضرورت رہے گی جو ادھر سے دین لے اور ادھر پہنچاتا رہے. لیکن اللہ کی مشیت میں 18ویں ذی الحجہ سن 10 ہجری کو یہ گزرا کہ دین مکمل کر دے. اب جب 18ویں ذی الحجہ سن 10 ہجری کو دین مکمل ہو گیا اور قرآن میں آیت آ گئی کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے تمہارا دین کامل کر دیا، تو اب اس کی ضرورت نہیں رہی جو ادھر سے لے کے کچھ دے. اس لیے کہ جب ادھر کچھ بنے گا نہیں تو ادھر آئے گا کیا؟ سمجھیے بات کو. جب ادھر کچھ بنے گا نہیں تو ادھر کچھ آئے گا کیا؟ تو اب یہ کام ختم ہو گیا. جو کام ختم ہو جاتا ہے، یہ اصول سمجھ لیجئے، جو کام ختم ہو جاتا ہے وہ پوسٹ ابالش کر دی جاتی ہے. اب یہ کام ختم ہو گیا کہ جو ادھر سے لے اور ادھر پہنچائے، لہذا نبوت کو ختم کر دیا گیا. اس لیے کیا ادھر سے کچھ بنے گا نہیں اور ادھر کچھ آئے گا نہیں. لیکن جو آ گیا ہے اس کا انٹرپریٹیشن ہونا ضروری ہے، لہذا امامت کو صبح قیامت تک کے لیے اس کی جگہ پر قائم کیا تاکہ مذہب کا انٹرپریٹیشن ہوتا رہے. صلوات بھیجتے ہیں محمد. یہ ہے حضور اس کا فلسفہ. بات کہ اللہ زندگی رہی تو کل آگے بڑھے گی. یہی دین کو بچانے کا مسئلہ تھا اور یہی حفاظت دین کا مسئلہ تھا جس کے لیے حسین مظلوم اپنے گھر سے نکلے. محرم کا چاند فلک پر نمودار ہو گیا. کل
ایام اعضا کی پہلی ہے اور آج چاند رات ہے۔ چاہنے والے جمع ہیں، حسینیت کی شمع روشن ہو گئی اور پروانے بڑی تعداد میں مجلس میں موجود ہیں۔ ہماری جانیں نثار ہوں ان بے کسوں پر جنہوں نے دین کو بچانے کے لیے اپنا گھر چھوڑا، اپنا وطن چھوڑا، اپنے رشتہ دار چھوڑے، سر سے کفن باندھ کے نکلے کہ ہمیں اللہ کے دین کو بچانا ہے اور ہمیں اسلام کو اپنی جان دے کے ایک نئی زندگی دینا ہے۔ ہمیں جانیں قربان ہوں ان 72 شہیدوں پر جنہوں نے اپنی جان تو دے دی مگر صبح قیامت تک کے لیے اس پیغام کو بچا لیا جو اللہ کے رسول نے پہنچایا تھا۔ سوال بیعت پر حسین نے مدینہ چھوڑا اس لیے کہ حرم رسول تھا، نہیں چاہتے تھے کہ مدینے میں کچھ تو خون ہو۔ مکے میں آ کے قیام کیا، مکہ حرم خدا ہے اور مکے میں کسی جانور کو ستانا بھی ناجائز ہے، مکے میں درختوں کو کاٹنا بھی صحیح نہیں، لیکن حسین کے قاتل لباس احرام میں خنجر چھپائے ہوئے حاجیوں کی بھیڑ میں شامل ہو کے آ گئے۔ حسین نہیں چاہتے تھے کہ مکے کی زمین پر خون ناحق بھی گرے اور ان کی قربانی رائگا جائے۔ انہوں نے قربانی رائگا نہ ہونے دی، حج کو عمرے سے بدل کے مکہ چھوڑ دیا۔ 8ویں ذی الحجہ تھی، لوگ مشکوں میں پانی بھر رہے تھے، دسترخوانوں میں روٹیاں لپیٹ رہے تھے، احرام باندھ کے مکے سے نکلنے کی تیاریاں کر رہے تھے، اور حسین خانہ کعبہ کی عزت بچانے کے واسطے، حج کو صبح قیامت تک زندگی بخشنے کے واسطے اپنے چھوٹے سے قافلے کو لیے ہوئے باہر نکل رہے تھے مکے سے۔ راوی کہتا ہے کہ ظہر کی نماز کے وقت میں نے دیکھا کہ باب ابراہیم پر کچھ ہلچل ہے۔ اب جو غور سے دیکھا تو یہ دیکھا کہ حسین دوہرے انسانی حلقے میں حرم میں داخل ہو رہے ہیں۔ حسین کو بنی ہاشم اپنے گھیرے میں لیے ہیں اور بنی ہاشم کو حسین کے شیعہ اپنے گھیرے میں لیے ہیں۔